اب وہ گھڑی آ گئی ہے جس کے لیے آپ تمام لوگ یہاں پر جمع تھے. اب وہ گھڑی آ گئی ہے جس کے لیے آپ نے اتنا وقت لگایا. اب وہ گھڑی آ گئی ہے جب ڈاکٹر ذاکر عبد الکریم نائک صاحب ہمارے ساتھ خطاب کریں گے. تو آئیے پہلے ڈاکٹر صاحب پر ایک چھوٹی سی ڈاکیومنٹری دیکھتے ہیں اور پھر ڈاکٹر صاحب کو دعوت خطاب دیتے ہیں. پلے کیجیے گا. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے میرے محترم اسلام کے علماء اور دیگر مذاہب کے علماء، آنریبل کامران تیسوری گورنر آف سندھ، دی آنریبل کونسل جنرل آف ڈفرینٹ کنٹریز، میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میری تعلیم انگریزی میں ہوئی ہے اور مجھے اردو زبان پہ مہارت نہیں ہے، تو امید رکھتا ہوں کہ اس تقریر میں اگر کچھ غلطیاں ہوں گی تو اس کو آپ نظر انداز کریں. میں نے آخری پبلک اردو سپیچ کشن گنج ہندوستان میں دی تھی، جب ماشاء اللہ 10 لاکھ سے اوپر لوگ تھے، اور 12 سال بعد میں اردو میں پبلک میں تقریر کر رہا ہوں. تو ممکنات ہے کہ میرے تقریر میں اردو کی غلطیاں ہوں گی، تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. آج مجھے بے حد خوشی ہو رہی ہے کہ میں پاکستان کی سرزمین پہ ہوں. یہ میری خواہش تھی کئی سالوں سے کہ میں پاکستان تقریر کے دورے پہ آؤں. 33 سال پہلے 1991 میں 1991 میں میں پرسنل وزٹ پہ آیا تھا، لیکن آج پہلی بار خصوصاً تقریر کے دورے پہ حکومت پاکستان کے دعوت پہ میں آیا ہوں. اور یہ لاسٹ 2-3 دنوں سے مجھے بے حد خوشی محسوس ہو رہی ہے، اور امید رکھتا ہوں کہ اس لیکچر کے دورے سے میں کافی نالج، علم اور بھائی چارہ محسوس کروں انشاءاللہ. آج کے میرے تقریر، چھوٹی سی تقریر کا موضوع ہے میڈیا اور اس کی اہمیت. میرے نزدیک میڈیا آج کی تاریخ میں سب سے خطرناک، سب سے اہم ویپن ہے، ہتھیار ہے. میرے نزدیک آج کی تاریخ میں میڈیا سب سے اہم ویپن، سب سے اہم ہتھیار ہے. اٹ کین کنورٹ بلیک انٹو وائٹ، ڈے انٹو نائٹ. وہ کالے کو سفید کر سکتا ہے، سفید کو کالا کر سکتا ہے. اٹ کین، وہ ایک ہیرو کو ولن بنا سکتا ہے، ولن کو ہیرو بنا سکتا ہے. اور آج کے انٹرنیشنل میڈیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے خلاف
ایک پروپیگنڈا ہو رہا ہے ہمارے انٹرنیشنل میڈیا میں، چاہے وہ انٹرنیشنل نیوز پیپر ہو، انٹرنیشنل میگزین ہو، انٹرنیشنل سیٹلائٹ چینلز ہو، انٹرنیشنل ویب سائٹس ہو، انٹرنیشنل سوشل میڈیا ہو. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر روز اسلام کے خلاف غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہے. جہاں تک کہ میڈیا کا سوال ہے، ہم مسلمان انٹرٹینمنٹ میڈیا میں بہت ماہر ہے. بالی ووڈ جہاں سے میں آیا ہوں، میں بمبے میں پیدا ہوا، اسے کہتے ہیں بالی ووڈ. وہ ایک ایسا شہر ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ فلم ہر سال بنائی جاتی ہے. اور بالی ووڈ کو آپ دیکھیں گے 1/3 ایک تہائی حصہ مسلمان اسے کنٹرول کر رہے ہیں، چاہے ایکٹر ہو، چاہے پروڈیوسرز ہو. یہ افسوس کی بات ہے کہ انٹرٹینمنٹ میڈیا میں ہم ماہر ہیں. ہم دیکھیں گے عربک میڈیا میں بھی ہم انٹرٹینمنٹ میں ماہر ہیں، لیکن جہاں تک کہ اسلامک میڈیا کا سوال ہے، ہم مسلمان مسکین ہیں، بیکورڈ ہے، کمزور ہے. کیوں؟ ہم جب بزنس کرتے ہیں تو عالی شان آفس، عالی شان گاڑیاں، عالی شان اکوپمنٹ. انٹرٹینمنٹ میڈیا کے لیے بیسٹ کیمراز ہے دنیا کے، لیکن دین کو پریزنٹ کرنے کے لیے، اللہ کا پیغام پھیلانے کے لیے جو ٹیکنالوجی ہم استعمال کرتے ہیں وہ ایک دم کمزور ہے. ہم اکثر دیکھیں گے جب اسلامک سیٹلائٹ چینل ہے تو ان کے کیمرہ کو میں کہتا ہوں ٹوائے کیمرہ، کھلونے کے کیمرہ. جو بینڈویڈتھ استعمال کرتے ہیں اکثر دینی اسلامک چینل 2 میگا بٹ، 3 میگا بٹ، کچھ چینل کے 1.5 میگا بٹ. ایک سیٹلائٹ چینل یا 2، کبھی کبھی 3-4. جو گرافکس ہم استعمال کرتے ہیں اتنے کمزور ہے کہ اگر کوئی ٹیلی ویژن دیکھے گا تو 3-4 منٹ میں اس کو آف کر لے گا. اسی نقطۂ نظر سے 2005 میں میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم ایک اسلامک سیٹلائٹ چینل قائم کریں جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے حساب سے ہو. تو سب سے پہلا پیس ٹی وی ہم نے قائم کی، پیس ٹی وی انگلش، 2006 میں جنوری میں. اور ہمارا معیار دیگر اسلامک سیٹلائٹ چینل نہیں تھے، لیکن جو بیسٹ سیٹلائٹ چینل مانے جاتے تھے اس وقت، اسٹار ٹی وی، ٹاپ انٹرٹینمنٹ چینل، ہم اس کو معیار میں رکھ کے ہم نے ایک سیٹلائٹ چینل قائم کیا. اور ہماری جو گرافکس تھے اسی طریقے سے عمدہ تھے جس طریقے سے انٹرٹینمنٹ میڈیا استعمال کرتی تھی. اور ہم نے بیسٹ کیمرہ جو براڈ کاسٹ انڈسٹری کا اس ٹائم 2005-2006 تو بیسٹ کیمرہ تھا وہ ڈیجیٹل بیٹا کیم تھا. ہم نے وہ کیمرے استعمال کیے اور اللہ کے فضل سے چند سالوں میں الحمدللہ پیس ٹی وی انگلش دنیا کا سب سے زیادہ دیکھے جانے والا صرف اسلامک چینل نے مذہبی چینل دنیا کا ہو گیا، ماشاءاللہ. اور اس کے مشاہدین 100 ملین، 10 کروڑ ہوئے الحمدللہ. ہمارا پیس ٹی وی انگلش
हमने 10 मेगाबिट इस्तेमाल किया, 10, तकरीबन 3 से 4 या 5 इस्लामिक सैटेलाइट चैनल एक पीस टीवी में आएंगे। तो उसकी क्वालिटी जो है, क्योंकि ये हमारे अल्लाह के रसूल की हदीस है कि जो भी काम करो तो एहसान सबसे बेस्ट करो। अल्लाह ताला को वो पसंद है जो सबसे बेहतरीन है। तो जब हम दीन को फैला रहे हैं तो क्यों ना हम बेस्ट इक्विपमेंट इस्तेमाल करें, बेस्ट बैंडविड्थ। और हमारा सैटेलाइट चैनल पीस टीवी इंग्लिश 15 सैटेलाइट में था, 15, 1 नहीं 2 3 नहीं 15 सैटेलाइट। – 2009 में हमने दूसरा सैटेलाइट चैनल कायम किया, पीस टीवी उर्दू, जिसकी व्यूअरशिप अल्हम्दुलिल्लाह 8 करोड़ है। 2011 में हमने पीस टीवी बंगला कायम किया, जिसकी व्यूअरशिप 5 करोड़ है। और 2015 में हमने पीस टीवी सीनी, पीस टीवी चाइनीज कायम किया, जिसकी व्यूअरशिप 2 करोड़ है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारी खानदान गलत चीज न देखे, जो चीज हमारा दीन कहता है कि गलत है, तो हमें कुछ उसका अच्छा ऑल्टरनेटिव देना जरूरी है। अगर हम कमजोर क्वालिटी की चीज का इस्तेमाल करेंगे दीन को फैलाने के लिए, तो आप कैसे लोग को मुतासिर करेंगे? हमें ऐसे क्वालिटी देना चाहिए कि लोग अगर टीवी खोले तो चैनल चेंज नहीं करेंगे। 2015 में जो हमारी पॉलिसी थी कि सबसे बेहतरीन कैमरा इस्तेमाल करना ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री के लिए, उसे हमने तब्दील की। मैंने कहा कि अभी हम बेस्ट कैमरा ब्रॉडकास्ट इंडी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो बेस्ट कैमरा ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री का उस टाइम था हाई डेफिनेशन, 2015 में। मैंने कहा कि हम 2015 से फिल्म इंडस्ट्री का, दुनिया का बेस्ट कैमरा इस्तेमाल करने लगेंगे। और 2015 में हमने सोनी के F56, F65, F55 जो उस वक्त दुनिया के बेस्ट कैमरा थे 8K, जो फिल्म के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, इस्तेमाल करने लगे। सोनी ताज्जुब में आया कि ये कौन सा शख्स है जो टेलीविजन के लिए फिल्म कैमरा इस्तेमाल कर रहा है, ये क्या कोई पागल है? और लोग समझते थे कि मैं पागल हूं। तो सोनी ने मुझे जापान में इनवाइट किया और पूछने लगे कि दुनिया में तो कोई फिल्म कैमरा नहीं इस्तेमाल करता है टेलीविजन के लिए, आपका क्या मकसद है? कि आपके पास ज्यादा पैसे? क्योंकि उस वक्त एक कैमरा अलॉन्ग विथ लेंस $2.5 लाख का, $250,000 वन कैमरा, तकरीबन 7 करोड़ एक कैमरा। तो सोनी मुझे पूछने लगी, आप क्यों, आपका मकसद क्या है? क्या फिल्म कैमरा जो 8K है आप टेलीविजन के लिए इस्तेमाल कर रहे, वो तो आप ब्रॉडकास्ट भी नहीं कर सकते। तो मैंने उनसे कहा कि जब आप सबसे बेहतरीन ब्रॉडकास्ट कैमरा खरीदते हैं तो उससे जो प्रोग्राम बनते हैं वो 4 या 5 साल तक के आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद इट बिकम्स ऑब्सोलीट। 4 या 5 साल के बाद उसकी क्वालिटी जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से कमजोर पड़ जाती है। और जितने चैनल है, न्यूज मीडिया मिसाल के तौर पे, जो न्यूज दिखाती है वो 1-2 दिन के बाद उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। जो एंटरटेनमेंट मीडिया है, चाहे स्टार टीवी हो, जी न्यूज हो, वो जो ड्रामा बनाती है, पहले बार जब टेलीकास्ट करती है उससे जो इश्तिहार से पैसा मिलता है, उसके बाद वो प्रोग्राम की वैल्यू बहुत कम हो जाती है।
تو شیلف لائف آف دا انٹرٹینمنٹ پروڈکشن از ویری لٹل. جو انٹرٹینمنٹ میڈیا کا مین مقصد ہے, آج پروگرام بناؤ, پیسے کماؤ, اس کے بعد پروگرام کو بازو رکھو. لیکن ہم جو علماء کی تقریر کی ریکارڈنگ کرتے ہیں, وہ علماء کی تقریر صرف 4 یا 5 سال کے لیے کافی نہیں ہے. وہ ہمارے بڑے علماء دین, ان کا انتقال ہونے کے بعد ہم ان کے علم سے کیسے ہم مفید ہو, کس طریقے سے ہم ان کا جو علم ہے اس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو ہم جب شوٹنگ کرتے ہیں, بیسٹ کوالٹی آف فلم کیمرہ میں شوٹنگ کرتے ہیں, اس کو ڈاؤن گریڈ کرتے ہیں ٹو HD. 8K میں ریکارڈنگ کرتے ہیں, لیکن وہ اوریجنل ریکارڈنگ تقریباً 60 سے 70 سال تک ہم استعمال کر سکتے ہیں. کتنے سال تک؟ 60 سے 70 سال. اور اگر کوئی تاجر میرے پاس آئیں گا, پوچھے گا یہ اتنے مہنگے کیمرہ, 7 کروڑ کا ایک کیمرہ, تو میں اسے کہتا ہوں ہمارا جو سیٹلائٹ چینل ہے, 15 سیٹلائٹ چینل, سینکڑوں لوگ کام کر رہے ہیں. پورا بجٹ آپ دیکھیں گے, یہ بہترین کیمرہ خریدنے کی وجہ سے میرا بجٹ صرف 3% بڑھتا ہے سالانہ. کتنا؟ 3%. کیونکہ میری سیلری سیم ہے, تنخواہ سیم ہے, سیٹلائٹ کا کاسٹ سیم ہے, صرف ایکوپمنٹ کا کاسٹ بڑھ گیا. تو 3% میں زیادہ خرچہ کر رہا ہوں, یا ہو سکتا ہے 4%, لیکن میں وہ پروگرام کی جو ریکارڈنگ کرتا ہوں اسے محدود اسے سیو کر لیتا ہوں 60 اور 70 سال کے لیے. تو کون اچھا بزنس مین؟ جو احمد دیدہ صاحب سے متاثر ہوا اور میں نے میرے میڈیکل پروفیشن کو چھوڑ کے ایک دائی کا پروفیشن اختیار کیا, ان کے تقریر میں پیس ٹی وی پہ دکھانا بہت مشکل ہے. تو میں کیا میں ہیوی ایکوپمنٹ خریدا, ان کے 200 گھنٹے کو اپ گریڈ کرنے کے لیے میں نے $1 ملین خرچہ کیے, 10 کروڑ پاکستانی روپے, اور پھر بھی میں پیس ٹی وی پہ ٹکر دیتا ہوں, کوالٹی ویری پور. کیونکہ اس ٹائم دیدار صاحب نے سب سے بہترین کیمرے استعمال کیے تھے, لیکن براڈ کاسٹ انڈسٹری کا, فلم انڈسٹری کا نہیں. لیکن افسوس کی بات ہے, جب میں نے ہجرت کیا انڈیا سے, تو ہمارے پاس 18 کیمرہ تھے, 18. جب ہجرت کیے تو گورنمنٹ نے سارے کیمرہ کو ضبط کیا. جو غلط تھا ان کو انکوائری کرنے کے تو کمپیوٹر لے سکتے, ہارڈ ڈسک لے سکتے, کیمرہ سے کیا ان کو ملے گا, لینس سے کیا ملے گا. لیکن اللہ کا فضل ہے, ہجرت کرنے کے بعد بھی ہم نے دعوتی کام کو کنٹینیو کیا. لیکن ایک اچھی چیز ہے کہ چند مہینے پہلے ہم نے, کیونکہ 2016 میں ہجرت کی, ابھی 8 سال ہو گئے, تو ٹیکنالوجی بڑھ گئی, تو چند مہینے پہلے ہم نے اس دور کے سب سے بہترین فلم کیمرہ خریدے الحمدللہ. ایک کیمرہ, اس کا لینس, اس کا کیمرہ, اس کا سٹینڈ $3 لاکھ کا ہے. $3 لاکھ ایک کیمرہ, تقریباً 9 کروڑ روپیہ ایک کیمرہ صرف. اور ہم نے 10 کیمرہ لیے, اور انشاءاللہ ہمارا اکوپمنٹ آج لینڈ ہونے والا ہے کراچی میں. یہ پہلا دورہ ہوگا, اس نئے اکوپمنٹ کا پہلا لیکچر ٹور ہوگا, جس کو انشاءاللہ ہم یہ ہائی اینڈ میں ریکارڈ کریں گے. آج کے تاریخ میں سب سے بہترین کیمرے کے لینس ہے اورجنل لینس, اور وہ لینس آپ 25-30 سال استعمال کر سکتے. عام لینس آپ لیں گے, آپ کو 5-6 سال میں چینج کرنے پڑے گا. تو میں خرچہ کر رہا ہوں,
لیکن وہ لینس جو ہے وہ 25-30 سال میں استعمال کر سکتا ہوں. دنیا کے بیسٹ لینس ہے. ہم نے کیمرہ خریدی سونی وینس 2 جو آج کے تاریخ میں 8.6 کے ہے. ہمیں پتا نہیں تھا کہ آج میرا لیکچر ہونے والا ہے. یہ انسکیجولڈ ہے. گورنر صاحب کی محبت میں ہم آ گئے. یہ تو اوریجنل لیکچر ہمارا 5 اور 6 تاریخ کو ہے. اور آپ کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ یہ لیکچر جو ہونے والا ہے سنیچر اور اتوار کو 5 اور 6 تاریخ کو, اس کا وینیو ہم نے چینج کیے. اور ابھی اس گورنر ہاؤس میں انوائٹیز رہیں گے. اور پیچھے جو میدان ہے جو باغ جناح کا 12 درہ انشاءاللہ لاکھوں کا مجمع آ سکے گا. تو ہم نے وینیو کو چینج کیا ہے اور 5 اور 6 تاریخ کو اس میدان میں رہیں گا انشاءاللہ. اور امید ہے کہ اس نئے ایکوپمنٹ کے ساتھ ہم کوشش کریں گے کہ جو بھی پروگرام ریکارڈ ہوگا اس کو ہم بہترین طریقے سے حفاظت کریں گے. جب دیکھیں کہ میدان بڑا تھا ہم چاہتے تھے کہ اور 3-4 کیمرہ ایڈ کرے, لیکن پاکستان میں یہ کیمرہ موجود نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے کہ ہم لوور کوالٹی کے کیمرہ ہائر کریں گے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم 16 یا 15 کیمرہ سے ریکارڈنگ کریں. یہ چیز میں کیوں بول رہا ہوں آپ کو؟ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ آپ اگر دین کے لیے کچھ کام کرنا چاہتے ہیں تو سب سے بہترین ایکوپمنٹ استعمال کیجیے. لوگ اکثر بڑائی کرتے ہیں کہ میرے پاس رولز رائے ہے, میرے پاس لمبورگنی ہے. یہ میرے کیمرہ میرے رولز رائے ہے, میرے لمبورگنی ہے. آپ رولز رائے چلائیں گے تو جنت میں انٹری ڈیفیکلٹ رہیں گی, آپ کو حساب کتاب ہوئے گا. آپ لیکن یہ اوریجنل لینس اور سونی وینس 2 کیمرے استعمال کریں گے دین کے لیے تو امید ہے کہ آپ کو انٹری آسانی سے ملے گی. تو کیونکہ ہم عمدہ ٹیکنالوجی استعمال کرنے لگے اور یہ پیس ٹی وی پھیلنے لگا, جیسے پیس ٹی وی پھیلنے لگا تو جب بھی آپ کچھ اچھا کام کرتے ہیں اور لوگ آپ کو چاہنے لگتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ مخالفت بھی بڑھنے لگتی ہے. اور جس طریقے سے پیس ٹی وی پھیلنے لگا اور جب میرے تقریر کے لیے آڈینس کی تعداد بڑھنے لگی تو کئی ممالک کے اندر میری انٹری بین ہونے لگی. لیکن جو میرا پوائنٹ ادھر ہے, نقطہ ہے کہ آپ دین کے کام کے لیے سب سے بہترین ایکوپمنٹ استعمال کیجیے. اور آج کی تاریخ میں میرے نزدیک میڈیا میں جو میڈیا اور ٹیکنالوجی چینج ہو رہی ہے, سب سے بہترین جو ہے وہ سیٹلائٹ چینل. ہمارے پاس پرنٹ میڈیا بھی ہے جس کے فائدے اور نقصانات بھی ہے, وقت کی قلت ہے. آڈیو میڈیا ہے, ویڈیو میڈیا ہے. ابھی سوشل میڈیا ایکسپینڈ ہو رہا ہے, سوشل میڈیا. اور سوشل میڈیا سیٹلائٹ میڈیا کو انشاءاللہ میرے نزدیک اب تک اوورٹیک نہیں کیا ہے, لیکن انشاءاللہ کر لیں گا. تو ہم مسلمان کو علم حاصل کرنا چاہیے کہ کس طریقے سے ہم سوشل میڈیا کو استعمال کر سکے ہمارے دین کو پھیلانے کے لیے. آج کے تاریخ میں سیٹلائٹ کے ذریعے زیادہ خرابی پھیل رہی ہے بنسبت اچھائی. آج کے سوشل میڈیا میں زیادہ خرابی پھیل رہی ہے بنسبت اچھائی. ٹیلی ویژن خراب نہیں ہے, سوشل میڈیا خراب نہیں ہے. سوشل میڈیا کا غلط طریقے سے استعمال کرنا حرام ہے, لیکن ہم اسی سوشل میڈیا کو اگر صحیح طریقے سے استعمال کریں اور ہمارے اللہ کے
پیغام کو, ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو اگر پھیلائیں گے تو یہ ہمارے لیے آخرت میں جنت کا راستہ بن سکتا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں نوجوان, ہمارے بچے موبائل فون سے چپکے ہوئے, کمپیوٹر کی اسکرین پہ چپکے ہوئے, سوشل میڈیا پہ. ہم نہیں کہہ سکتے مت دیکھو, کچھ بچے ہو سکتے کہ آپ کی بات مانیں گے, اکثر تو نہیں مانیں گے. تو ہمیں اس سوشل میڈیا پہ ایک سبسٹیٹیوٹ دینا چاہیے, جس طریقے سے ہمارے بچے اس سے متاثر ہو کے ہمارے دین کے قریب آئے. افسوس کی بات ہے کہ اکثر ہمارے مدارس یا ہمارے اسلامک آرگنائزیشن میں یہ نہیں سکھایا جاتا ہے کہ کس طریقے سے ہم سوشل میڈیا کا استعمال کر سکیں. کافی سال پہلے میرے علم میں آیا, تقریباً 7 یا 8 سال پہلے, کہ جامعہ بنوری میں ماشاءاللہ ان لوگ ٹریننگ دیتے ہیں نوجوانوں کو کس طریقے سے سوشل میڈیا کا استعمال کریں, اور مجھے بے حد خوشی ہوئی. اور یہ خوشی کی بات ہے کہ صرف اسلامک ادارے نے, اسلامک مدارس میں یہ شروع ہوا اور ابھی یہ پھیل رہا ہے. باقی مدارس میں بھی شروع ہو گیا, انڈیا کے مدارس میں شروع ہوا. تو میری التجا ہے کہ کس طریقے سے ڈفرینٹ سوشل میڈیا کا استعمال کر سکے. ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے واٹ از دا ڈفرینس بٹوین فیس بک اینڈ انسٹاگرام. آج کی تاریخ میں فیس بک سب سے زیادہ دیکھے جانے والا سوشل میڈیا ہے. تقریباً 3 بلین لوگ, 3 بلین لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں. نمبر 2 پہ آتا ہے یوٹیوب, 2.65 بلین. نمبر 3 پہ آتا ہے واٹس اپ, 2.5 بلین. پھر آتا ہے انسٹاگرام, 2.45 بلین. پھر ٹک ٹاک, اینڈ لسٹ از لانگ. ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ فیس بک پہ کس طریقے سے ڈفرینٹ ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے, کیا بینیفٹ ہے انسٹاگرام کا, کیا بینیفٹ ہے واٹس اپ کا. لیکن پھر سے میں دہراتا ہوں, یہ سارے سوشل میڈیا پہ حرام کام زیادہ ہوتے بنسبت حلال کے. تو ہمیں اس سوشل میڈیا کا استعمال کرنا چاہیے تاکہ ہم ہمارے دین کا پیغام پھیلا سکیں. اللہ کے فضل سے آج الحمدللہ میرے فیس بک پہ تقریباً 24 ملین 2.4 کروڑ فالوورز ہے ماشاءاللہ. لیکن جیسے ٹیکنالوجی بڑھتی ہے اور وہ جاننے لگتے کہ آپ دین کا کام, اسلام کا کام کر رہے, وہ آپ کو شیڈو بین کرتے ہیں. شیڈو بین مطلب وہ آپ کے جو فالوورز ہیں اس کو بڑھنے نہیں دیتے یا بہت کم بڑھنے دیتے. جب شروع کیے تھے ہم نے, میرا فیس بک بین ہو گیا تھا, تو 2013 میں ہم نے پھر سے شروع کیے. ایک سال میں 4 ملین, دوسرے سال میں 8 ملین پہنچ گئے, تیسرے سال میں 12 ملین, یعنی ایوریج ہر سال میں 4 ملین بڑھتے تھے. لیکن 2017 کے بعد ایک سال میں 1 ملین, ابھی ایک سال میں 1 لاکھ یا 2 لاکھ ہوتے. اسے کہتے ہیں شیڈو بیننگ. شیڈو بین مطلب آپ کے گروتھ میں وہ سپینر ڈال دیتے, مطلب ان کے پاس الگوریتھمز ہے کس طریقے سے وہ آپ کے گروتھ کو روکے. پہلے جب ہم یوٹیوب پہ کوئی یوٹیوب ریلیز کرتے تھے, ماشاءاللہ 50,000, 1 لاکھ, 2 لاکھ, ابھی 2,000. لیکن کیونکہ میرے کوئی بھی پروگرام میں کاپی رائٹ نہیں ہے, تو وہی تقریر جو میرے چینل پہ 2,000, 3,000 ہے, باقی لوگ کے چینل پہ 5 لاکھ, 6 لاکھ ہے ماشاءاللہ اس کے ویورشپ. تو ہمیں دوسری ٹیکنالوجی استعمال کرنا چاہیے کس طریقے سے ہم اسے پھیلا سکیں.
افسوس کی بات ہے کہ جتنی ٹیکنالوجی ہے یا جتنا میڈیا ہے اکثر وہ یہودی کے ہاتھ میں ہے. اللہ نے ہمیں بلیک گولڈ دیا ہے. مسلمان میرے نزدیک آج دنیا میں جو سب سے امیر انسان ہے وہ مسلمان ہے. اللہ نے انہیں بلیک گولڈ دیا، پیٹرول دیا ہے. اگر ہم اس کا صحیح استعمال کریں تو انشاءاللہ ہم میڈیا کو کنٹرول کر سکتے. لیکن ہم ہمارا پیسہ غلط چیزوں میں ضائع کرتے ہیں. اگر اور وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے ابھی نیو ٹیکنالوجی ہے جسے کہتے ہیں AI، آرٹیفیشل انٹیلیجنس. یہ میڈیا کا موضوع اتنا بڑا ہے کہ پورا دن بھی بات کیے تو کم ہے. ابھی لیٹسٹ نہیں بولوں گا میں، لیکن لیٹ ٹیکنالوجی AI، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، جس کے ذریعے آپ کچھ بھی سوال پوچھو آپ کو جواب ملے گا. جو گرافک اتنا ڈیفیکلٹ تھا آج آسان ہو گیا. آپ کچھ کاپی کرنا چاہتے تو آسان ہے. کوئی چیز کو پروڈیوس کرنا چاہتے آسان ہو گیا. اس کے کئی فائدے ہیں. اور ابھی نیو لیٹسٹ آ رہا ہے QAI. وقت کی قلت ہے لیکن ہم مسلمان اس کے اوپر آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی کے اوپر ریسرچ نہیں کر رہے ہیں، نہیں کے برابر. اگر ہم اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ ریسرچ کریں اور اس کا صحیح معنوں میں استعمال کریں تو اس سے بہترین ٹول، آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بہترین ٹول آپ کو دین پھیلانے کے لیے نہیں ملیں گا آج کی تاریخ میں. اور ماشاءاللہ میں جانتا ہوں کہ پاکستان بھائیوں میں جو جذبہ ہے، اور اکثر میں پاکستانیوں سے میری ملاقات ہوتی ہے، چاہے سعودی عربیہ میں ہو، دبئی میں ہو، UK میں ہو، چاہے ملیشیا میں ہو، میں دیکھتا ہوں ماشاءاللہ دین کا جذبہ ان میں ہے. امید ہے کہ آپ اس جذبے کو لے کے اگر ایک پول بنائیں گے اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ ریسرچ کر کے اس کو دینی دعوتی میدان میں استعمال کریں گے تو اس سے بہترین کام نہیں ہو سکتا. پاکستان ایک واحد مسلم ملک ہے جس کے پاس نیوکلیئر ٹیکنالوجی ہے، الحمدللہ. میری خواہش ہے کہ آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر بھی انشاءاللہ ریسرچ کریں اور اس کو دین کو پھیلانے کے لیے استعمال کیجئے تاکہ اس کا اجر ہمارے پورے قوم کو ملے گا. اسی کے ساتھ میں اس تقریر کو ختم کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمارے جو بھی کچھ چھوٹی خدمات ہے اسے قبول فرمائیں. اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ ہم سب کو انشاءاللہ آخرت میں جنت میں ملائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے میرے محترم
اسلام کے علماء اور دیگر مذاہب کے علماء، آنریبل کامران تسوری، گورنر آف سندھ، دی آنریبل کونسل جنرل آف ڈفرینٹ کنٹریز، میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میری تعلیم انگریزی میں بہت خیال رکھنا پڑتا ہے کہ الفاظ ادھر سے ادھر نہ ہوں، کیونکہ حدیث کا معاملہ ہے، تو اس کو ہم کس طرح یاد رکھیں؟ بہت شکریہ۔ کوارڈینیٹر صاحب نے کہا تھا کہ پہلے ہم سوالات غیر مسلمان سے لیں گے، تو اگر کوئی غیر مسلمان ہے میں چاہوں گا کہ ان کے سوال کا جواب دوں، اس کے بعد پھر مسلمانوں کا انشاءاللہ۔ تو کوئی بھی آڈینس کے اندر غیر مسلمان ہے؟ جی کوئی ہے؟ بھائیوں اور بہنوں میں ایک ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس موجود ہیں۔ جی بالکل صحیح، آپ اپنا نام اور آپ کا پیشہ کہہ سکتے ہیں تو کہ مجھے اور آسانی ہوگی جواب دینے میں۔ ہمارے غیر مسلمان بھائیوں اور بہنوں، آپ کو کوئی بھی اسلام کے بارے میں کوئی سوال ہے، کوئی شکوہ ہے، آپ بنا جھجک پوچھ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، پروفیسر منوج صاحب وہ ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، ضرور۔ تو میں ان کو دعوت دوں گا کہ یہاں پہ تشریف لائیں اور ایک سوال پوچھیں۔ सर्व मंगल मंगल्ये शिव सर्व साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रजः अहम तमाम सर्वपापिये भ्यो मोक्षे स्वामी मत्स्य च। मैं अपने वतन खुशगवार माहौल में सबसे पहले मेरी मातृभूमि अपने वतन के लिए दुआ करना चाहूँगा इस मौके पर कि ईश्वर परमात्मा मेरे वतन को हमेशा सलामत शांति का गहवारा बनाए रखे। खुदा करे मेरे अर्ज़े पाक पर उतरें वो फसल गुल जिससे अंदेशा ज़वाल ना हो, और यहाँ पर जो फूल खिलें वो खिलता रहें सदियों, यहाँ पर खिज़ा को भी गुजरने की मजाल ना हो। और खुदा करे, ईश्वर करे, परमात्मा करे हम तमाम लोगों के लिए हयात जुर्म ना हो, जिंदगी वबाल ना हो। मैं श्रीमद् भगवत गीता की एक छोटी सी जो वर्ष है वो उससे ही सवाल करूँगा कि भगवत गीता इंसानों से क्या कहती है, क्योंकि जब सनातन धर्म था तो उस वक्त तो कोई मजहब ही नहीं था। 1 अरब 96 करोड़ 4,32,000 साल का एक एरा है सनातन धर्म का। तो उसमें इंसानों से कृष्ण ने कहा है श्रीमद् भगवत गीता में कि हे इंसानों, ये मैं तुझसे कह रहा हूँ कि समाज तेरी कर्म भूमि है और तू अपनी कर्म भूमि के मानबन से नापा जाएगा। इसीलिए तू कर्मों से भागने का जतन न कर, क्योंकि तेरा निष्काम कर्म ही तेरा कर्तव्य है और तेरा कर्तव्य ही तेरा धर्म। लेकिन ये धर्म केवल तेरे हित के लिए है तो वो धर्म पाप की ओर जाने वाला मार्ग है। इसलिए अपनों से मुक्त होकर समाज कल्याण के लिए कर्म कर कि यही मोक्ष का मार्ग है, जन्नत का रास्ता है। ये बताना इसलिए ज़रूरी था कि मेरा जो सवाल है वो हमारी इस वर्ष से है, इस श्लोक से है कि पूरी दुनिया में यहाँ तक कि मेडिटेरियन कंट्रीज़ में भी मज़हब के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है, और उसमें उस मज़हब का जो मुल्क है वो भी बदनाम होता जा रहा है, बीच में मज़हब रखा जाता है। तो मेरा सवाल ये है कि ये जो इंडिया है, भारत है, पाकिस्तान है और दुनिया में कई ऐसे कंट्रीज़ हैं जो मज़हब के नाम पर फ़िरका वारियत फैलाते हैं, तो उसको रोकने के लिए हमें जो स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी उसके लिए हम क्या करेंगे? ये मेरा छोटा सा सवाल आपसे। और मैं मेरा नाम बताना भूल गया, मुझे बताया कोऑर्डिनेटर ने कि मेरा नाम प्रोफेसर मनोज चौहान है। मैं पाकिस्तान का मजहबी स्कॉलर हूँ और सीनियर एजुकेशनिस्ट, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और सनातन धर्म का एक दाई हूँ। भाई साहब ने बहुत एक अहम सवाल पूछा कि हम देखते हैं कि मज़हब के नाम पे काफ़ी आपस में झगड़े होते हैं, एक दूसरे के
ایک دوسرے قتل ہوتا ہے، اس کا سلوشن کیا ہے؟ اور میرے تقریر ختم ہونے کے بعد مجھے ایک پیغام آیا ہمارے گورنر صاحب سے اور مفتی عبدالرشید صاحب سے کہ آپ کچھ چند چیز کہو تقابل ادیان کی، جو کمپیریٹیو ریلیجن میری اسپیشلٹی ہے. تو بھائی صاحب نے جو سوال کیا وہی چاہتے تھے ہمارے میزبان ہمارے گورنر صاحب اور مفتی عبدالرشید. تو جو بھائی صاحب نے سوال کیا کہ اس کا حل کیا ہے کہ آپس میں لوگ جھگڑا کرتے ہیں، تو میرے نزدیک قرآن مجید کی ایک آیت ہے جسے میں کہتا ہوں ماسٹر کی فور دعویٰ. سورہ عمران کی سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ فرماتے قل یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب یہود و نصارہ، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں. یہاں قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں قل یا اہل الکتاب، کہو اہل کتاب سے. ایک خصوصاً یہود اور نصارہ کے بارے میں مخاطب ہوتے ہیں، لیکن اسے ایکسٹینڈ کر کے کوئی بھی دیگر مذاہب سے آپ بات کر سکتے ہیں، کوئی بھی دیگر مذہب سے، چاہے ہندو ہو، کرسچن، بدھ، جوز. اور اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کہو ان غیر مسلموں سے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. ہم یکسانیت پہ بات کریں، اختلاف کی بات نہ کریں. اختلاف ہے، اسی لیے آپ اگر میرے لیکچر سنیں گے، اکثر لیکچر کا میرا موضوع ہے سملیرٹیز بٹوین اسلام اینڈ ہندوازم. اسلام اور ہندوازم میں یکسانیت، اسلام اور عیسائیت میں یکسانیت. میرے تقریر کا موضوع کبھی اختلافی نہیں ہوتا ہے انلیس کوئی غیر مسلم میرے قرآن کو اٹیک کرتا ہے اور اس میں غلطیاں نکالتا ہے. مثال کے طور پہ ڈاکٹر ولیم کیمبل، جس کو پی ایچ ڈی اس نے حاصل کی قرآن کے خلاف کتاب لکھنے کے لیے، قرآن اینڈ بائبل ایٹ آف سائنس، اور ان نے 38 غلطیاں نکالے قرآن میں، نعوذ باللہ، سائنٹیفک. اور 8 سال تک کے کوئی بھی مسلم اس کا جواب نہیں دیا. تو امریکہ میں اسٹوڈنٹس نے مجھے بلایا کہ آپ بھی ڈاکٹر ہیں، آپ اس سے ڈیبیٹ کر سکتے. میں نے کہا اہلاً و سہلاً. یہ 2000 کی بات ہے، جب میں دعوتی میدان میں چند سال ہوئے تھے، اور اللہ کی مدد تھی، صرف اللہ کی مدد تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ڈیبیٹ یا ڈائلاگ جو شکاگو میں ہوا تھا 2000 میں 1 اپریل میں، ماشاءاللہ اس ڈیبیٹ کے اندر وہ ڈاکٹر ولیم کیمبل کی جو ان نے جو آبجیکشن نکالے تھے، میں نے سارے آبجیکشن کا جواب دیا. اور جب میں نے نکالی ان کے بائبل میں سائنٹیفک ایرر، جو میں عام طور پہ نہیں کرتا ہوں کیونکہ یہ عام طور پہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن جب مناظرہ ہو رہا ہے اور وہ اٹیک کر رہا ہے تو مجھے جواب دینے پڑتا ہے. تو الحمدللہ اسی منچ پہ ڈاکٹر ولیم کیمبل نے کہا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک has raised serious questions against the Bible, I'll have to read it again. مطلب اسی سٹیج پہ انہوں نے اقرار کر لیا کہ جو کتاب لکھی تھی وہ غلط ہے اور ان کو پھر سے بائبل پڑھنے پڑے گا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ماسٹر کی فور دعویٰ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. سب سے بہترین بات اللہ فرماتے اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں. اور اگر آپ اسٹڈی کرتے ہیں کمپیریٹیو ریلیجن، تقابل ادیان، کہ آپ اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ کو پتا چلے گا سارے مذہب میں بنیادی بات ایک ہی ہے، توحید کی، کہ اللہ ایک ہے. لیکن وقت جانے کی وجہ سے
یہ ان کے ماننے والے کچھ لوگ ماننے لگے, کچھ لوگ بھول گئے. تو آج کی تاریخ میں اگر آپ کو کوئی مذہب کو سمجھنا ہے تو اس کے ماننے والوں کو مت دیکھو. اگر آپ کو اسلام سمجھنا ہے تو مسلمان کو مت دیکھو, قرآن اور صحیح حدیث کو پڑھو اور پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا اسلام مذہب کیسا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ کو عیسائیت سمجھنا ہے تو کرسچن کو مت دیکھو, بائبل کو پڑھو. آپ کو اگر ہندوازم سمجھنا ہے تو ہندو کو مت دیکھیے, آپ وید کو پڑھیے, بھگوت گیتا کو پڑھیے, اپنشد کو پڑھیے. اگر آپ کو کوئی مذہب سمجھنا ہے تو اس مذہب کی مذہبی کتاب, جو مذہب کے فالوورز اس کو مانتے ہیں, اس کو سمجھو, پھر آپ کو ان کا مذہب صحیح طریقے سے سمجھ میں آئے گا. میں نے ایک تقریر کی ہے, کانسیپٹ آف گاڈ ان میجر ورلڈ ریلیجنز. وہ تقریباً 1.5 گھنٹے کی تقریر ہے. ایک خدا کا تصور دیگر مذاہب میں, اور میں نے اہم مذہب کا حوالہ دیا. اور بھائی صاحب کیونکہ ہندو مذہب سے ہے اور انہیں کوئی شلوک پڑھی تھی بھگوت گیتا سے. سب سے ہائیسٹ ہندوازم میں وید آتا ہے, وید, اور وید کا نچوڑ ہے بھگوت گیتا. اور وید کے بعد اپنشد, اسے کہتے ہیں شروتی. ہندو مذہبی کتاب کو دو قسم میں تقسیم کی جاتی ہے. ایک کو کہتے ہیں شروتی, ایک کو کہتے ہیں اسمرتی. شروتی وہ کتاب ہوتی ہے جو آسمانی کتاب ہوتی ہے, خدا کی طرف سے نازل کی جاتی ہے. اور اسمرتی وہ کتاب ہے جو انسانوں نے لکھی ہے. تو شروتی میں آتا ہے وید اور اپنشد. آپ اگر چھندوگیہ اپنشد پڑھیں گے, چیپٹر نمبر 6, شلوک نمبر 2, منترا نمبر 1, ایکم ایویدتیم, یہ سنسکرت ورڈ ہے. ایکم ایویدتیم مینس خدا ایک ہے, دوسرا نہیں ہے. آپ اگر شویتا سوترا اپنشد پڑھیں گے, چیپٹر نمبر 4, شلوکا نمبر 19, اس میں لکھا ہے ناتسر پرتیما استی. پرتیما کے معنی ہوتی ہے امیج, پینٹنگ, فوٹوگراف, اسکلپچر, آئیڈل. ناتسر پرتیما استی, اس خدا کی کوئی پرتیما نہیں, کوئی فوٹوگراف نہیں, کوئی پینٹنگ نہیں, کوئی آئیڈل نہیں, کوئی اسٹیچو نہیں. اور یہ چیز دہرائی گئی ہے یجروید میں, چیپٹر نمبر 32, شلوکا نمبر 2, ناتسیہ پرتیما استی. اس خدا کی, اس بھگوان کی کوئی پرتیما نہیں, کوئی فوٹوگراف نہیں, کوئی پینٹنگ نہیں, کوئی آئیڈل نہیں, کوئی اسکلپچر نہیں, کوئی تصویر نہیں. اور ہندوازم کا برہما سوترا, ہندوازم میں ایکم برہم دیوتیا ناستے, نینا ناستے کنچن. بھگوان ایک ہے, دوسرا نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں ہے, ذرا بھی نہیں ہے. There is only one God, not a second one, not at all, not at all, not in the least bit. تو اگر آپ ہندو کی مذہبی کتاب پڑھیں گے, چاہے وید ہو چاہے اپنشد ہو, اس میں لکھا ہوا ہے کہ بھگوان ایک ہی ہے, اس کا کوئی عکس نہیں. یہی اگر آپ پڑھیں گے یہودی کی کتاب تورا میں یا اولڈ ٹیسٹمنٹ میں, اس میں لکھا ہے بک آف ڈیوٹرانومی, چیپٹر نمبر 6, ورس نمبر 14. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں شما اسرائیلو ادنہین و ادنہ خد. یہ ہیبرو کوٹیشن ہے جس میں کہا گیا یور او اسرائیل دا لارڈ آور گاڈ از ون. او اسرائیل سنو کہ ہمارا خدا ایک خدا ہے. لکھا ہے بک آف آئزایا میں, چیپٹر نمبر 42, ورس نمبر 11, even I am God and besides me there is no other savior.
میں خدا ہوں اور میرے علاوہ کوئی بھی بچانے والا نہیں ہے. اگر آپ پڑھیں گے بک آف ڈیوٹرانومی chapter number 5 verse number 7 to 9, at book of Exodus chapter number 20 verse number 3 to 5, اس میں لکھا ہے thou shalt not make any image of anything, of any likeness, of anything in the heaven above, in the earth beneath, in the water beneath the earth. Thou shalt not bow down to them, nor serve them, for I, thy God, thy Lord, is a jealous God. اب ڈیوٹرانومی اور ایکسوڈس پڑھیں گے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کوئی بھی عکس خدا کے متعلق اس دنیا میں نہیں بنا سکتے, چاہے کوئی بھی چیز آسمان کی ہو یا دھرتی پہ ہو یا نیچے سمندر میں ہو, آپ خدا کا عکس نہیں بنا سکتے. اسی طریقے سے اگر آپ میری پوری تقریر سنیں گے اور آپ اگر گرو گرنتھ صاحب پڑھیں گے, جو ہمارے سکھ بھائی موجود ہے اندر, ان نے گرنتھ پڑھی, اور جو گرنتھ پڑھی ان نے لیکچر میں آنے کے پہلے اکثر وہ توحید کا ذکر کر رہے تھے. سکھ مذہب ہے, ان کی مذہبی کتاب ہے گرو گرنتھ صاحب, جو گرو نانک نے لکھی تھی, اور اس کے پہلے چیپٹر, پہلے کتاب نمبر 1, چیپٹر نمبر 1 ورس نمبر 1 میں لکھا ہوا ہے کہ خدا ایک ہے, وہ خالق ہے, اس کی پیدائش نہیں ہے, اس کا انت نہیں ہے, وہ دیالو ہے. آپ دیکھیں گے جو اسلام میں لکھا اس کے بعد میں کہوں گا میں. اور سکھزم میں ایک وہ کہتے خدا جو مینیفیسٹ فارم میں ہے اور ایک ان مینیفیسٹ فارم میں ہے. ان مینیفیسٹ فارم میں کہتے ہیں ایک اومکارا, اور مینیفیسٹ فارم میں کہتے ہیں اومکارا. اور اگر آپ گرو گرنتھ میں پڑھیں گے, اس کو جو ایٹریبیوٹ دیے گئے یا ایٹریبیوٹس جو اللہ کے نام دیے گئے, اس میں ست نامہ, دا ہولی نیم, اسے کہا گیا پروردگار, اور اس کے معنی پروردگار ہے اردو میں بھی, the cherisher, the sustainer. اسے کہا گیا ہے خالق, جو عربی میں بھی خالق ہے. تو کئی معنی عربی اور اردو کے لفظ ہے. اس میں کہا گیا ہے واحد گرو, ایک خدا. اور آپ اگر تحقیق کریں گے, تحقیق کرنا آج کی تاریخ پہ بہت آسان ہے. آپ پوچھ سکتے شیخ گوگل کو, شیخ گوگل مطلب ٹائپ کرو آپ کو مل جائے گا. ابھی آ گیا شیخ اے آئی, آرٹیفیشل انٹیلیجنس. وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے آپ اگر میری تقریر سنیں گے, اسی طریقے سے اللہ کا اگر آپ پوچھیں گے کوئی مسلمان سے کہ اللہ کون ہے, سب سے بہترین جواب وہ دے سکتا ہے سورہ اخلاص, سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1 سے 4. قل هو اللہ احد, کہو کہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد, اللہ the absolute eternal, لم یلد ولم یولد, he begets not nor is he begotten, نہ وہ جنتا ہے نہ کسی سے جنا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد, اس کے جیسا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. یہ 4 لائن کا ڈیفینیشن ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. اگر کوئی بھی شخص کہتا ہے کہ وہ جس کی عبادت کرتا ہے وہ 4 لائن کے ڈیفینیشن سورہ اخلاص کے ڈیفینیشن میں اترتا ہے, تو ہمیں کوئی حرج نہیں اسے کہنے کے لیے کہ وہ اللہ ہے. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جو بھی بھگوان کی آپ عبادت کرتے ہیں, جو بھی ایشور کی آپ عبادت کرتے ہیں, یہ سورہ اخلاص از دا ٹچ سٹون آف تھیولوجی, لٹمس ٹیسٹ جاننے کے لیے کہ وہ خدا صحیح ہے کیا نہیں. آپ جس کی بھی عبادت کرتے ہیں اسے سورہ اخلاص کے یہ 4 آیتوں کے معیار پہ ٹیسٹ کیجیے. اگر وہ اس 4 آیتوں کے معیار پہ اترتا ہے, ہمیں کوئی حرج نہیں اسے کہنے میں کہ وہ اللہ ہے. یہ پوری تقریر
میری لمبی ہے. تو بھائی صاحب کا جو سوال ہے کس طریقے سے ہم اس نفرت کو نکال سکے، وہ ہے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. اور میں ایک سٹیپ آگے جاتا ہوں. اس آیت کو میں مسلمانوں پہ بھی استعمال کرتا ہوں. ہم مسلمان بھی الگ فرقے میں بٹے ہوئے، تو میں کہتا ہوں تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. افسوس کی بات ہے کہ ہمارے اسلام میں فرقے بنانا حرام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، آؤ ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے اور آپس میں نہ بٹے. ہمارے وہاں دیگر فرقے ہیں، دیگر مذاہب ہے، اور جو 4 اہم مذہب ہے جس کے بانی ہے ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، میں اللہ موسی اور نول رحم اللہ، سب کی عزت کرتا ہوں. وہ ہمیں دین سکھانے کے لیے آئے. لیکن اگر آپس میں کچھ اختلاف ہے تھوڑا سا، اس اختلاف کی وجہ سے ہم آپس میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. یا کوئی دیگر آرگنائزیشن ہے، اسی لیے آپ پڑھیں گے قرآن میں لکھا ہے قال اننی من المسلمین. اگر کوئی پوچھتے آپ کون ہے، آپ کو کہنا چاہیے میں ہوں مسلم. قال اننی من المسلمین. مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں اگر کس نے تعلیم حاصل کی دیوبند میں یا بریلوی میں یا مدینہ میں، اپنے آپ کو دیوبندی کہتا ہے، بریلوی کہتا ہے، مدنی کہتا ہے، مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں. اگر آپ جس ادارے سے علم حاصل کیے، لیکن اس کے وجہ سے آپس میں there should not be differences، آپس میں بٹوارا نہیں ہونا چاہیے. اسی آیت کے، اور ہم دیکھیں گے اگر آپ تحقیق کرتے ہیں یہ جو مذاہب ہے یا فرقے ہے، اس کے اندر ڈفرینس بہت کم ہے. یکسانیت 95% کے اوپر ہے، 95%. اگر ڈفرینس ہے، اختلاف ہے، تو 2%، 3%، 4%. ہم مسلمان یہ 2% اور 3% پہ جھگڑا کرتے رہتے. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. ہم جب کانفرنس کرتے ہیں بامبے میں، ہمارا جو پیس کانفرنس ہوتا ہے، ماشاء اللہ ملین کا مجمع ہوتا ہے. ہم مسلمان کے دیگر جو آرگنائزیشن ہے، دیگر جماعت سے بلاتے ہیں، اور میرا اصول ہے کہ جو میرے خلاف بھی بات کرتا ہوں اس کو بھی بلاتا ہوں میں. تو لوگ مجھے پوچھتے ہیں ذاکر بھائی کیا کر رہے ہیں آپ، وہ آپ کے خلاف بات کر رہے ہیں، آپ اسے بلا رہے ہیں. تو میں کہتا ہوں ان سے کہ قرآن اور حدیث میں کوئی بھی آیت نہیں، میں قرآن میں کوئی بھی آیت نہیں جانتا ہوں، کوئی بھی حدیث نہیں جانتا ہوں جس میں لکھے ہے کہ آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف بات کریں گے تو جنت میں لے جائیں گے. جو شخص، جو مسلمان اللہ اور اللہ کے رسول بات کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، میں اسے بلاؤں گا. میرے خلاف ہے، مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں. تو یہ جب موومنٹ ہم نے شروع کی تو ماشاءاللہ میرے منچ پہ آ کے میرے خلاف بات کی، پھر بھی مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں، کیونکہ وہ پھر بھی اچھا مسلمان ہے. ذاکر کو گالی دینے سے آپ کو جنت میں بینڈ نہیں ملے گا. اگر کس کو میرے تقریر سے غلط فہمی ہے، انسان نے غلطی کر سکتے، اور میں بھی غلطی کر سکتا ہوں، میں بھی انسان ہوں. تو یہ اسلام کا اصول ہے. اسلام کا اصول ہے کہ یکسانیت پہ آؤ اور چھوٹے چھوٹے بات پہ تفرق نہ پیدا کرو. جو آیت جو پڑھی تھی سورہ عمران کی سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. آؤ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رسی کو پکڑے. اللہ کی رسی ہے قرآن اور صحیح حدیث، اس کو پکڑو
اور آپس میں مت بٹو. اور آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں کدھر نہیں لکھا ہوا ہے شیعہ، سنی، حنفی، شافعی، حنبلی، ملکی. میں چاروں ائمہ کی عزت کرتا ہوں. اور کون اپنے آپ کو اگر حنفی کہتا ہے، شافعی کہتا ہے، تو مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں. میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں.